لیکن ختم نبوت پہ کام اس پلیٹ فارم سے سٹارٹ ہوا ہے کہ خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا شبلی دجال ہو، اگر انہوں نے یہ کہلوائی ہیں باتیں، اگر نہیں کہلوائی تو اللہ کے حضور معافی ہے ان کے لیے، لیکن ان کے ماننے والے تو ان چیزوں کو مانتے ہیں، فخریہ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ 1921 میں اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل ایک کتاب کی تعریف کی ہے اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر انہیں نہیں پتا تھا ان کی بزرگی چلی گئی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کوڑ لکھے تھے اور نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ دیا، بغیر تحقیق کے بات کر دی۔ پھر 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمۃ الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو معرفت کی بات کہہ کے کوٹ کیا ہوا ہے۔ بھائی پیر میر علی کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بدل گئی کتاب، وہ تو ڈیفینڈ کرتا رہا، تو آج مفتی کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے، تو تیرا پیر میر علی شاہ صاحب تو اس کو معرفت کی بات کہہ کے گیا، اب بتا کتاب بدلی ہے کہ نہیں، اور اگر تو کہہ رہا ہے کتاب بدل گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ تو نے مانا یہ کفریات ہے، تو بتا پھر پیر میر علی شاہ کے اوپر کیا فتویٰ ہے؟ بڑے بزرگوں پہ تو بعد میں فتویٰ پہنچے گا، پہلے ان سے شروع کرو، احمد بریلوی سے، پیر میر علی شاہ صاحب سے، اور تھانوی رسول اللہ پارٹی بھی خوش نہ ہو۔ ہاں تمہارے عالم داد رسالے میں جو تھانوی رسول اللہ نکلا وہ تو نکلا ہی نکلا تھا، اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا۔ اس تھانوی نے چونکہ وہ خود چشتی تھا، اس نے بھی خود الگ سے کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، اس میں اس نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہوا ہے، اور وہ جو اس نے بونگیاں ماری، میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا کہ ان لوگوں کو قرآن و سنت کا بنیادی علم بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کس نے ان لوگوں کو حکیم الامت بنا دیا۔ اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1945 میں۔ 1945 میں اشرف علی تھانوی صاحب فوت ہوئے ہیں اور چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے دنیا سے گئے ہیں، اس وقت تک تو کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی۔ لہٰذا عبارت میں نے صاحب اور شکر کے حوالے سے کشف مجوب کی بتائی تھی کہ نبی اسلام کے اوپر ایک انہوں نے اسکینڈل ڈال دیا نعوذ باللہ، کہ اپنے صحابی کی بیوی پہ نظر پڑی اور وہ ایسی پسند آئی نعوذ باللہ کہ اللہ نے اس کے خامد کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈالی اور نبی اسلام نے اسے شادی کر لی، استغفر اللہ۔ یہ بازید بستامی کا شکر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ لکھا۔ اسی تذکرۃ الاولیاء میں بازید بستامی سے پوچھا گیا عرش کیا ہے، انہوں نے کہا عرش میں ہوں، پوچھا گیا کرسی، انہوں نے کہا کرسی میں ہوں۔ بابے ان کے پتہ نہیں کیا ٹون ہوتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی ان کا۔ حضرت اتنے بڑے بڑے دعوے آپ کر رہے ہیں، آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی محمد ہوں، نعوذ باللہ۔ کتے کی موت مر جاؤ تم لوگ اور تمہارے ماننے والے، اگر تم لوگوں نے یہ بات کی ہے، اور اگر نہیں کی ہے تو اللہ کے حضور بری ہو۔ جی ٹی وی کے اوپر ایک اینکر اور ان کے ایک سہولت کار مفتی، وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے مجھے ڈسکس کر رہے ہیں۔ پہلے تو ان کی ایک افطار کے وقت کی ویڈیو لیک ہو گئی جس کے اوپر ان کی سرزنش ہوئی۔ جو جی ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں مذہبی امور کے، جو ان تمام پروگراموں کو اوورال دیکھتے ہیں، شعیب مدنی بھائی حفظہ اللہ تعالی، ان کے میرے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں اس حوالے سے کہ سب سے پہلے ایک مین میڈیا چینل کے اوپر انہی کی دعوت کے اوپر میں گیا تھا۔ تو یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں ان کی اجازت سے کر رہا ہوں، انہوں نے خود کہا ہے کہ میری طرف سے آپ بے شک بیان کریں، اور میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ویڈیو لیکڈ ہے۔ وہ تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ واقعی ایسا تھا کہ اس کے اوپر سرزنش ہوئی، قاری خلیل الرحمان صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب کھانے کی ٹیبل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور مفتی صاحب ان کو بڑے دھمکی امیز لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے وہ کتاب پڑھو جس میں میں نے تمہیں رگڑا لگایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر میں وہ صوفیاء کی عبارتیں لے آؤں جس کے اندر یہ گستاخانہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اس کے اوپر مفتی صاحب نے کہا کہ اس میں آج پھر مرزے کی روح آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور پیچھے وہ اینکر بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سیم جملہ ریپیٹ کر رہے ہیں، مرزے کی روح آ گئی ہے۔ پہلے میرا رسالہ پڑھو، جو میں نے تمہیں رگڑا دیا وہ صحیح کر، نہیں پڑھا ہے تم نے۔ چلو آج اسی پہ فیصلہ کرنا، میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا، یار ایک سیکنڈ، یہی بات ہے مرزا والی روح ہے جس میں پھر آ گئی ہے، وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب۔ اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے، یہ فلانی ہے فلانی ہے، تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ۔ یعنی ایک طرف یہ سب لوگ مجھے جاہل کہتے ہیں اور دوسری طرف میں ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہوں۔ جاہل آدمی تو کسی کے اعصاب پہ سوار نہیں ہوتا نا، اور ایسا جاہل ہوں کہ بڑے بڑے فرقوں کے علماء میری وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، نہ صرف گمراہ ہوئے ہیں باقی علماء کو بھی وہ تنگ کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے بقول قاری خلیل صاحب میری وجہ سے گمراہ ہوئے اور ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں نے پھر ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی، اور اس میں میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے یہ لیک ویڈیو ہے اور ان کی سرزنش ہوگی، اور ان کی ہوئی۔ قاری صاحب نے بھی شکایت کی اور باقاعدہ اس نے معافی مانگی ہے اینکر نے قاری خلیل صاحب سے کہ یہ آپ کی ویڈیو اس طریقے سے جو باہر نکل گئی۔ ظاہر ہے کہ وہ دوسرا مفتی تو ان کا سہولت کار ہے، اس سے تو معافی انہوں نے نہیں مانگنی تھی، وہ تو خوش ہے کہ میری اس طرح کی دھمکی امیز قسم کی چیزیں باہر نکلیں۔
تو اس میں افیکٹی جو تھے وہ قاری صاحب تھے. قاری صاحب سے بہرحال اس نے، ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں میرے کمرے میں آ کے آمنے سامنے بٹھا کے معافی کروائی. اچھا یہ معافی تو کروا دی، ہماری ویڈیو ریکارڈ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ لوگوں تک، وہ تو 3 لاکھ سے زیادہ لوگ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، تو زیادہ تکلیف تو ان کو اس وقت ہوئی جب ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی چیز شیئر ہو جائے تو وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. اگلے ہی دن منڈے والے دن ایک اور ان سے بلنڈر ہو گیا، اور مین نیشنل ٹی وی کے اوپر، جی ٹی وی پہ، اسی ٹی وی کے اوپر رمضان نشریات میں انہوں نے ٹاپک رکھ لیا تصوف. اب ظاہر ہے کہ جو صوفیوں کے ماننے والے ہیں وہ تو نعوذ باللہ من ذالک، اس پروگرام میں تو رسول اللہ کو بھی صوفی کہہ رہے تھے ولی اعوذ باللہ تعالی. ایسے لوگوں کے اوپر تو 295C لگنی چاہیے جو نبی علیہ السلام کو صوفی کہہ رہے ہیں. اب جب اہل حدیث عالم قاری خلیل صاحب کی باری آئی تو انہوں نے ان کے بزرگوں کی ایک کتاب اٹھائی ہوئی تھی اور ایک پرچی نکالی جس پہ انہوں نے ریفرنس نوٹ کیے ہوئے تھے. انہوں نے سیدھا جو ہے وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ وہاں پہ سنانا شروع کر دیا. تو آپ دیکھیں اس مفتی کا چہرہ بھی لٹک گیا اور اینکر کی تو زبان ہی باہر نکل آئی. آپ دیکھیں اس کی زبان ایسے باہر نکلی ہے کہ جس طرح مجھے ذبح کرنے لگے. ظاہر ہے وہ تو ان کا فرنٹ مین بنا ہوا ہے نا صوفیوں کے فرقے کا. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں. اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. اور مفتی نے انہیں بار بار روکنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا بھائی مجھے بات کرنے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ جی اس طریقے سے یہ تصوف نے گل کھلائے ہیں کہ آپ کے جو بزرگان دین تھے وہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر ایک جملہ قاری صاحب نے بڑا زبردست بولا. انہوں نے کہا کہ یہ آج جو اقرار الحسن صاحب کر رہے ہیں نا حق خطیب کے ساتھ، اگر اس زمانے میں اقرار صاحب ہوتے تو خواجہ صاحب کے پاس پہنچ جاتے. ہائے ہائے ہائے، قاری صاحب 100/100 نمبر نے چھکا مارے آج، کمال بات کی ہے. اچھا اب یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو ان کو آگ لگتی ہے. بھائی اب تم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے نا اور قاری صاحب نے یہ بات کی تو تم سامنے بیٹھے ہو تو جواب دو نا ان کو. جو کہتے ہو جی سامنے انجینئر صاحب بیٹھے تو پھر ہم ایسے جواب دیں گے انہیں لاجواب کر دیں گے. ادھر تو تم سارے لوگ فیل ہو گئے ہو. ہمیں پتہ ہے تمہارے پلے کوئی نہیں ہے، تمہارے مرے میں بھی قبروں سے نکل آئے نا. انجینئر صاحب کی باتوں کا جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ توبہ کر لو. اب چونکہ اس کے بعد سنڈے ہی اب آیا لہٰذا میں آج اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. یہ جو دوسرا حادثہ ان کے ساتھ ہوا نا وہ ہوا منڈے کے دن. اب جب مفتی صاحب کی باری آئی اسے ریبٹل کرنے کی تو وہی انہوں نے کہا کہ وہ جو جیلم والی سرکار ہے، پھر میرا نام انہوں نے لے لیا. ظاہر میں ان کے اصحاب کے اوپر سوار ہوں. یعنی دنیا میں جہاں کہیں توحید کے لیے آواز اٹھ رہی ہے، ختم نبوت کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخص کام کر رہا ہے نا تو انہیں پتہ ہے کہ یہ اس کی ابتدا جو ہے وہ قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی جیلم سے ہوئی ہے. کیونکہ آج تک صرف اینٹی قادیانی کام ہوتا تھا، یعنی غلام احمد قادیانی دجال کو برا کہنا. لیکن ختم نبوت پہ کام اس پلیٹ فارم سے سٹارٹ ہوا ہے کہ خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا شبلی دجال ہو، اگر انہوں نے یہ کہلوائی ہیں باتیں، اگر نہیں کہلوائی تو اللہ کے حضور معافی ہے ان کے لیے. لیکن ان کے ماننے والے تو ان چیزوں کو مانتے ہیں، فخریہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے یہ جھوٹ بولا وہاں پہ کہ جی یہ تو کتابیں ہی بدل گئی ہوئی ہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں ان واقعات میں. کہ کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں، یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. کتابیں میرے آنے کے بعد بدل گئی ہیں، پہلے ان لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. اور آج میں اس مفتی کے اوپر اور اس کے فرنٹ مین اس اینکر کے اوپر ایک نیا علمی ایٹم بم گرانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں. وہ 2009 کے اندر جو اسی مفتی حنیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمایا اور شہرت کمائی اپنے فرقے کے اندر. اب تو خیر ریجیکٹ ہو چکا ہے اپنے فرقے میں.
اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے۔ اوے مفتی، جھوٹ بولتا ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی۔ 2009 میں تو نے ویڈیو میں دفاع کیا ہے شتی ہاتھ کے نام کے اوپر۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب بات یہ ہے، انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تسی بکی جا رہے ہو، تمہارے قابل کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تسی بکی جا رہے ہو، تمہارے قابل کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ کیسا جھوٹ پکڑا گیا اس کا؟ اور یہ یاد رکھیے گا، شتی ہاتھ کی جو ٹرم انہوں نے صوفیاء کو بچانے کے لیے ڈیوائز کی ہے نا، وہ بھی ان کے بزرگ صرف اللہ کے لیے مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو بکواسیات کی نا، شطحیات، بونگیاں، سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے، جو بایزید کہتا تھا، یا منصور الحاج نے کہا ان الحق، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے بارے میں کر رہا ہے، یہ اس کے اوپر گرفت نہیں آتی، وہ اللہ کی محبت میں ڈوب گیا۔ لیکن اگر یہ لوگ رسول اللہ کی شان میں اس طرح کا کوئی بکواس کرتے تو ہم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے۔ لیکن اس ظالم شخص نے 2009 کے اس مناظرے میں جو ایک وہابی عالم توصیف راشدی کے بڑے بھائی طالب الرحمان شاہ کے ساتھ ہوا، اس میں اس نے دفاع کیا ہے، اور رسول اللہ کی شان میں جو گستاخیاں ہیں ان کو بھی شتیات کے کھاتے میں ڈالا ہے، اپنے اصول سے ہی پھر گیا، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار سے یہ پھر گیا۔ تو دیکھیں ہماری عقابی نظروں نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا، اور آج ہم یہ ویڈیو ساتھ لگائیں گے، اس کے منہ کے اوپر، اس اینکر کے منہ کے اوپر کالک ملیں گے، اور ان کے ماننے والوں کے منہ کے اوپر کہ ان سے اعلانیہ توبہ کروائی جائے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں، یہ لوگ دفاع کرتے رہے۔ اور صرف حنیف قریشی نے نہیں دفاع کیا ہوا، وہ جو نوری والا مناظرہ ہے اس میں بھی انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہے، اور وہ ایک لاہور کا چھوٹو مولوی جو ہے وہ پیچھے سکڑا سا بیٹھا ہوا سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے، آج وہ کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس یہ ویڈیوز موجود ہیں، ہم نے آپ کو ان کے کرتوت دکھا دیے ویڈیوز کی شکل کے اندر کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ میرے ڈر کی وجہ سے۔ اچھا، اب چونکہ یہ ساری باتیں میری پچھلی ویڈیو میں آ چکی ہوئی تھی، انہیں لگی ہوئی تھی آگ، اس نے جوش دکھایا، پھر اس کی تیسری ویڈیو آ گئی، اس نے میڈیا میں بیٹھ کے اینکر نے کہا، اور یہ ویڈیو اپلوڈ کی انہوں نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا۔ جمعے کی نماز کے بعد میں نے جب لیپ ٹاپ کھولا تو اس میں وہ نا سجیشن میں ویڈیو آئی ہوئی تھی 15 گھنٹے پہلے، اور اتنا خطرناک قسم کا اوپر تھمبنیل بنا ہوا، ٹھیک ہے، اور ایک سے زیادہ جگہ پہ انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی۔ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں، میرا بہت دل کرتا ہے۔ خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے۔ آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجیے، کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئیں پروگرام میں، اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے۔ ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سیلی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ انجینئر محمد علی مرزا کو کھلا چیلنج، اگر جرت ہے تو سامنے آ کے بات کرے۔ وہ اینکر صاحب غصے میں آ گئے، او تم لوگوں کی کیا اوقات ہے یار، ہم تو تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے، تم لوگوں کے غصے کی کیا اوقات ہے؟ تمہارے وہ بزرگ جو نگاہ مار کے مریدوں کو جلا دیا کرتے تھے، آج ہمارے ایک نعرے نہیں انہیں جہاں تھے وہیں پہ ہی پہنچا دیا ہے۔ ہاں جی، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ پہلے یہ قبروں سے باہر نکلتے تھے، پلوں پہ جا کے بم پکڑتے تھے، آج دوبارہ میں نے ان کو قبروں تک پہنچا دیا، اون نہیں نکلنے لگے میرے ڈر دی وجہ نال، انشاءاللہ بے فکر ہو۔
اچھا وہ میں نے ویڈیو دیکھی آلموسٹ 2.5 منٹ کی ویڈیو. میں نے اس کو جب چلایا تو مجھے تو بڑا غصہ آیا. میں نے کہا یار یہ مین میڈیا چینل کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کی زریع حرکتیں کر رہے ہیں. نہیں جی میں نے 15 منٹ نہیں گزرنے دیے. اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے 15 گھنٹے ہوئے تھے, لیکن مجھے جب پتا چلا میں نے 15 منٹ کے اندر فوراً کال ملائی ان کے بڑے ڈائریکٹر کو, شعیب مدنی صاحب کو حفظہ اللہ تعالی, جن کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں. وہ اوور آل تمام مذہبی پروگراموں کو دیکھتے ہیں, ان کے انڈر یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں, مختلف پروڈیوسرز ہیں, یعنی یہ ان کے باس ہیں. میں نے کہا جی یہ کیا ذلیل حرکت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی کیا ہوا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ شروع میں شاید نشریات کے افطار نشریات کے سٹارٹ میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے, وہ میں نے نہیں دیکھی تھی. میں نے کہا یہ تو کلپ انہوں نے سوشل میڈیا والی ٹیم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے. ان کا جی آپ کلپ بھجوائیں. میں نے کہا جی یہ کلپ آپ کو پیرلل میں واٹس ایپ نمبر سے بھیج دیا ہے. انہوں نے کہا آپ ہولڈ کریں. انہوں نے ہولڈ کر کے وہ کلپ دیکھا, کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا حرکت کی ہے, تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو ڈیلیٹ کروا دیتا ہوں. میں نے کہا نا, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سارے تھتے سامنے آئے, ساری تھتیاں سامنے آ گئی جی. میں نے کہا چونکہ اب اس نے مجھے للکارا ہے کہ جرت ہے تو میڈیا پہ آ کے ہمارے لائیو سیشن کو جوائن کر کے جواب دے, تو میں تو تیار ہوں. اس دفعہ شیر نکلا ہے فیرون. ہاں کیونکہ اب موقع ہے کہ اب جو یہ سٹوک لگے گی نا, تو یہ انشاءاللہ جنگ قادسیہ ثابت ہوگی ہے. جس طرح پرشین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی نا, یہ انشاءاللہ صوفیت کی امپائر جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, یہ اس نے مجھے بلایا ہے, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے موقع دیں اور میں آ کے 10 منٹ میں اپنا مقدمہ بیان کروں جو قاری خلیل صاحب نہیں کر سکے. اب مجھے بتائیں, میں جب آ کے یہ بتاؤں گا کہ تو کہہ رہا ہے کتاب چینج ہوگی, 2009 میں تو نے شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے, اب تیرا کیا بنے گا مفتی, اور تیرا کیا بنے گا ڈیش ڈیش. ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا, یہ بڑھ کے مار رہے تھے. میں کہ جی آؤ میں دکھاؤں گا کہ جی پیر میلی شاہ صاحب بھی دفاع کر کے گئے, اشرف تھانوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے, اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے. اگر وہ دفاع کر کے گئے تو ان کی بزرگی بھی فارغ ہوگی, ان کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگیں گے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلا, تو ہم کہیں گے آمدہ سے ان لوگوں کو فالو کرنا چھوڑو, کہ اتنے جاہل تھے کہ چشتی رسول اللہ والی کتابوں کا یہ حوالے کوٹ کرتے رہے. لیکن ظاہر جنہوں نے حوالے کوٹ کیے وہ تو مانتے ہیں نا, بزرگی تو فارغ ہوئی ہے, پرانے بزرگوں کی بھی ان کی بھی. دفاع کا مطلب ہے کہ وہ اسے مانتے ہیں. تو ہم نے اسی وقت ادھار نہیں کیا, میں نے مغرب سے پہلے ویڈیو بنائی. فرحان بھائی کو میں نے فون کیا, میں نے کہا جی آج تو ہم اپنا قیام اللیل بھی لیٹ کریں گے, اس وقت جو ہے نا یہ قیام النہار کی باری آ گئی ہے, تو آپ آ جائیں. عشاء کے بعد ہم بیٹھے 2 گھنٹے لگا کے, آلموسٹ 12 بجے ہم نے رات کو ویڈیو اپلوڈ کر دی. یعنی میں نے 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیے. ویڈیو اپلوڈ ہوئی, 13 گھنٹوں میں وہ ویڈیو 2 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے تھے, جس میں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں تیار ہوں. اب ہمارے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ آن لائن اسی جی ٹی وی کے اوپر رمضان نشریات میں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, جس کی دھمکی انہوں نے خود مجھے لگائی ہوئی ہے کہ آ اور بیٹھ, جرت کر جواب دے, ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا. ان کے نیچے جا کے کامنٹس کرنے ہیں, ان کے اوپر ویڈیوز بنانی ہے, تا وقت ہے کہ یہ معافی نہ مانگ لیں کہ جی ہم سے یہ اوپر کا کام ہے, ہمارے بزرگوں نے کام ڈالا ہے. اور دیکھو یار, ماں باپ اپنے بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں, فرقوں کے ماننے والے بچے وہ ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی, ہم نے پھر ویڈیو بھیجی شعیب مدنی بھائی کو. پھر میں نے ان سے بات کی کہ جی ویڈیو دیکھ لی, ان کا ہاں جی دیکھ لی ہے, ہم نے یہاں میٹنگ کال کی ہوئی ہے, ہم نے مالکوں کو بھی بتایا کہ جی اس طرح سارا سلسلہ ہے, ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے. پھر میں نے ان کو ہفتے والے دن دوبارہ کال کی, میں نے کہا اتوار آ رہی ہے, میں نے ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے, مجھے بتائیں کس وقت مجھے آن لائن لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری اس حوالے سے 1-2 میٹنگز ہو چکی ہیں اور ہمیں 1-2 دن کا مزید ٹائم دیں, ہم اس کے اوپر فائنل ڈیسیژن کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ کریں. اور میں نے کہا یہ میں نے آپ کی عزت کی وجہ سے پیمرا کو نہیں اپلیکیشن لکھی اور آپ کو کوئی لیگل نوٹس نہیں بھجوایا, ورنہ آپ کے اینکر نے جس طریقے سے آ کے بدماشی کر کے دھمکیاں دی ہیں, اس کے اوپر تو حد کے عزت کا 2 ارب کا ہرجانہ بھی ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور اس کا اینڈ جو ہے نا وہ معافی کے اوپر ہی ہوتا ہے. آج تک کسی نے ہرجانہ بھگتا نہیں ہے, ہمیشہ معافی مانگتے ہیں. کتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز کو یہ اے آر وے جو کچھ کرتا رہا پرانے دور کے اندر خان صاحب کے جیو کے خلاف, تو انہوں نے ہرجانے بھرے ہیں, جا کے معافیاں مانگی ہیں وہاں پہ انگلینڈ کے اندر.
یہاں بھی خان صاحب سے مس ہینڈلنگ ہوئی نجم سیٹھی کے مسئلے میں, معافی مانگی ہے. اس کا چارہ کو کون اربوں روپیہ دیا؟ تو یہ بچنا نہیں ہے اس نے. میں نے صرف ان کی عزت کی وجہ سے ابھی بریک لگائی ہوئی ہے, ادروائز میں نے ابھی تک انہیں لیگل نوٹس بھجوا دینا تھا. میرے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں, میری تو فیس بھی کوئی نہیں لگنی. ہمارے تو اسٹوڈنٹس ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے تو ان کو ریکویسٹ کرنی ہے, وکیل بھی مفت مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کو پھیرے پڑ جانے ہیں. کراچی سے ایک دو دفعہ اسلام آباد آ گیا نا اپنے پیسوں سے ٹکٹ کٹا کے, تو لگ پتا جائے گا, ساری تنخواہ ادھر نکلے گی. لیکن میں نے کہا نہیں, ہم نے جو ہے نا صوفیت کو ختم کرنا ہے, کسی صوفی کا مستقبل نہیں ختم کرنا, صوفیت کو ہی مارنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ مجھے بلائے اور میں اپنا مقدمہ سامنے رکھوں, اور لائیو پروگرام میں جو شرط ہے. اور دیکھیں اسپیسیفکلی اس کام کے لیے میں نے اپنی وہ شرط بھی ڈھیلی کر دی. یہ نہ ہو کہ کوئی اس کو بعد میں بھی یوز کرے, نہیں, یہ اس ایک پروگرام کے لیے کہ اگر نیشنل ٹی وی پہ یہ لائیو جی ٹی وی پہ چلتا ہے تو ان کا کوئی چھوٹو بھی بیٹھ جائے تو میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہ اپنا مقدمہ رکھیں, عوام کی عدالت میں رکھوں گا. ورنہ تو میری ڈیمانڈ تھی کہ اپنے بڑے کو لانچ کرو, مفتی منیب کو, مفتی تقی عثمانی کو, ساجد میر کو, جو تمہارے بڑے ہیں جو تم نے بنائے ہوئے ہیں, یا ان سے ویڈیو بنواؤ چھوٹو کے حق میں. لیکن میں نے اس معاملے میں کہا کہ ٹھیک ہے یار, ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی منہ بند ہونا کہ نہیں جی بہ ہی جاؤ نا, لو جی ہوں بین لگا جاؤ, لیاؤ نون آوے بھوے. اور میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے, اور میں نے کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ میری یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو. اگر یہ پیش گوئی میری درست ثابت ہوئی, جتنی مجھے خوشی ہوگی اس سے ڈبل خوشی ہوگی کہ میری پیش گوئی غلط ثابت ہو اور یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے لائیو اسی ٹاپک کے اوپر, کیونکہ اب وہ چل تو چکا ہے. تو میں ابھی تک ان 2-3 دنوں میں, جمعہ ہفتہ, ان 2 دنوں کے اندر 5 سے زیادہ دفعہ فون پہ ان سے بات کر چکا ہوں. اور میں نے کہا جی مجھے بتائیں, تو انہوں نے کہا جی سنڈے کا بھی دن آپ گزاریں, ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے. اگر دے دی تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ اگلے سنڈے پھر میں لمحہ پا لینا, چھڑنا تو نہیں ہے. جب تک کہ یہ لوگ معافی نہیں مانگ لیتے کہ ہم سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس مسئلے میں, وہ بھی ہماری جیت ہے کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے یا مجھے بلا نہیں لیتے. تیسری تو کوئی صورت نہیں. اور اگر انہوں نے کوئی ہینکی پینکی کی پھر لیگل نوٹس بھی بھیجیں گے, اس سے بھی تردد نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آج چونکہ میں نے اس کو اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ پوری ڈاکٹرن کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ 3 ویڈیوز جی ٹی وی کی طرف سے آ چکی ہوئی ہیں. پہلے وہ افطار کے موقع پہ جو لیک ہوئی کہ مرزے کی روح آ گئی ہے, پھر دوسری وہ چشتی رسول اللہ والے پہ انہوں نے کہا کہ وہ جیلم والے آپ کے محبوب, ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور تیسرا تو ڈائریکٹ اس نے آ کے دھمکیاں لگائی ہیں کہ جی میں چپیڑے ماروں اور یہ کروں. میں نے تو اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کیا. مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میت پڑی ہوئی ہے, ان کا نوحہ تو بنتا ہے. میں تو یقین کریں ان کی چیخیں انجوائے کرتا ہوں. آپ نے بھی افطار کے وقت نا گھر کے بنے ہوئے چپس رکھنے ہیں, ہاں, اور ساتھ آپ نے سادہ پانی رکھ لینا ہے یا کوئی شربت رکھ لینا ہے اور ان کی چیخوں کو انجوائے کرنا ہے. یہ ویڈیو لگایا کریں بار بار, مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھئی صحیح جگہ نشانے پہ جا کے ہماری دعوت حق یہ پہنچی ہے الحمدللہ. تو یہ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے بالکل بھاگ نہیں سکتے. اسی مفتی نے دفاع کیا ہوا ہے. اب پرانی ویڈیو تو اسے بھول گئی, آپ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں نہیں بدلی ہیں, تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ دنیا میں آزمائش میری شکل میں مسلط کر دی ہے. کتابیں شتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں. تمہارے بزرگ بھی دفاع کر کے گئے, تم بھی کرتے رہے. اب تم بھاگ رہے ہو, تو اب میرا خیال ہے اس کے بعد ہم کیسے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں, اور جن کے یہ ماننے والے ہیں وہ ان سے بڑے جھوٹے ہیں. اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا, اس سے بڑا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. لہذا ختم نبوت کا جو یہ مقدمہ ہے, اللہ کے فضل سے ہم پوری دلیری کے ساتھ ہر فورم کے اوپر لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کوئی آر میں محسوس نہیں کرتا. ان کتابوں کو کہہ رہے ہیں بدل گئی ہیں, ورنہ کتابیں نہیں بدلی, ان کو پتہ ہے کتابیں نہیں بدلی. اور اس سے بڑا چھکا ان کے لیے یہ ہے کہ 1921 میں اعلی حضرت احمد رضا بریلوی کی ڈیتھ ہوئی ہے. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل ایک کتاب کی تعریف کی ہے اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے. اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اعلی حضرت گئے, اور اگر انہیں نہیں پتا تھا ان کی بزرگی چلی گئی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کوڑ لکھے آئے تھے اور نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ دیا, بغیر تحقیق کے بات کر دی. اب فیصلہ کرو کہ اعلی حضرت کو فارغ کرنا ہے یا پرانے بزرگوں کو فارغ کرنا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں. 100 سال پہلے تو کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی. پھر 1937 میں
پیر میر علی شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو معرفت کی بات کہہ کے کوٹ کیا ہوا ہے۔ بھائی پیر میر علی کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بدل گئی ہے کتاب، وہ تو ڈیفینڈ کرتا رہا۔ تو آج مفتی کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے، تو تیرا پیر میر علی شاہ صاحب تو اس کو معرفت کی بات کہہ کے گیا ہے، آپ بتا کتاب بدلی ہے کہ نہیں؟ اور اگر تو کہہ رہا ہے نا کتاب بدل گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو نے مانا یہ کفریات ہے، تو بتا پھر پیر میر علی شاہ کے اوپر کیا فتویٰ ہے؟ بڑے بزرگوں پہ تو بعد میں فتویٰ پہنچے گا، پہلے ان سے شروع کرو، احمد بریلوی سے، پیر میر علی شاہ صاحب سے۔ اور تھانوی رسول اللہ پارٹی بھی خوش نہ ہو، ہاں تمہارے آل امداد رسالے میں جو تھانوی رسول اللہ نکلا وہ تو نکلا ہی نکلا تھا، اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا۔ اس تھانوی نے چونکہ وہ خود چشتی تھا، اس نے بھی خود الگ سے کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، اس میں اس نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہوا ہے۔ اور وہ جو اس نے بونگیاں ماری میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ ان لوگوں کو قرآن و سنت کا بنیادی علم بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کس نے ان لوگوں کو حکیم الامت بنا دیا ہے۔ اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1945 میں۔ 1945 میں اشرف علی تھانوی صاحب فوت ہوئے ہیں اور چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ اس وقت تک تو کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی، لہذا دیوبندی اور بریلوی دونوں صوفیوں کے فرقے، دونوں کا ایک ہی باپ روحانی جس کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ دونوں اب ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئیں اور آ کے میڈیا کے اوپر دفاع کریں۔ یہ بھی مشہور کر دیا جی کہ وہ جی کتابیں بدل گئی ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے کبھی بھی یہ پرفیکٹ دعوت حق نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کے حوالے سے دلیری کے ساتھ آ کے ان چیزوں کا رد نہیں کرتے، اور یہ لوگ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا ہے۔ یہ کیسے رد کریں؟ تو ہم نے تو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی لحاظ نہیں کرنا، خواہ کسی کو برا لگے۔ کہتے ہیں جی وہ جی قادیانی کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اور قادیانی بعد میں آیا، تمہارے بزرگ پہلے آئے ہیں۔ ویسے صحیح غلطی نکالی ہے، پہلے تمہارے بزرگوں کا نام لینا چاہیے، قادیانی کا بعد میں لینا چاہیے، ترتیب غلط ہے واقعی۔ پہلے مجھے کہنا چاہیے چشتی دجال، شبلی دجال، تھانوی دجال، پھر کہنا چاہیے قادیانی دجال۔ شاید یہ غلطی نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے میں رجوع کرتا ہوں جی اس کے اوپر۔ نہیں وہ کتابیں بدل گئی، کتابیں تو نہیں بدلی، مناظروں میں تم نے دفاع کیا ہوا ہے، مفتی حنیف نے بھی کیا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب نے، پیر میر علی شاہ صاحب نے، اشرف تھانوی صاحب نے، تینوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے۔ آپ کدھر جاؤ گے؟ اور یہ تو ایک عبارت ہے جو ان کے گلے فٹ ہو گئی ہے، میں نے اس لیے ایسی بڑی عبارت پکڑی ہے جس میں کوئی دوسری رائے نہ ہو، باقی جگہ تو ادھر ادھر بھاگ سکتے ہیں نا، ورنہ اس کے علاوہ بھی عبارتیں ہیں ان کا بھی یہ دفاع کرتے ہیں۔ ایک یہ عبارت، دوسری عبارت میں نے صاحب اور سکر کے حوالے سے کشف المحجوب کی بتائی تھی کہ نبی الاسلام کے اوپر ایک انہوں نے سکینڈل ڈال دیا نعوذ باللہ کہ اپنے صحابی کی بیوی پہ نظر پڑی اور وہ ایسی پسند آئی نعوذ باللہ کہ اللہ نے اس کے خاوند کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈالی اور نبی الاسلام نے اس سے شادی کر لی، استغفر اللہ۔ یہ بازید بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ لکھا۔ بازید کو بچاتے بچاتے علی اجمیری صاحب نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا۔ اگر انہوں نے لکھا 1000 ٹن حسن زن میں اپنے سر پہ رکھتا ہوں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا، لیکن یہ تو مان رہے ہیں۔ اور مفتی حنیف قریشی نے صاحب اور سکر والی عبارت کا بھی دفاع کیا ہوا ہے 2009 کے مناظرے کے اندر، وہ سامنے سے یہ عبارت بھی پیش ہوئی تھی۔ صرف شبلی رسول اللہ نے یہ عبارت کا بھی اس نے شتیہات کے نام کے اوپر جھوٹا دفاع کیا، حالانکہ شتیہات کا تعلق ان کے نزدیک بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، ہمارے نزدیک تو نہ خدا کے لیے اس طرح کی کوئی کفریہ بات کی جا سکتی ہے نہ نبی الاسلام کے لیے، ہمارے نزدیک تو فارغ ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میرے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ وابیوں کو تو یہ کہہ لیں گے کہ تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ شتیہات کے اوپر صرف نظر کیا جائے، مجھے کس بزرگ کا یہ تانا دیں گے؟ میں اگر لے جاؤ تو دبو انہوں میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے دشا ہی کوئی نہیں۔ تو میرے ساتھ اس لیے بھی نہیں یہ لوگ بیٹھ رہے ہوتے، اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، انہوں نے کہا انشاءاللہ میں تیار ہوں۔ تو صاحب اور سکر کی عبارت کشف المحجوب کی، اسی میں حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی سے شادی کے لیے صحابی کو قتل کروا دیا جنگ میں آگے بھیج کے، اوریا کو۔ تیسرا والا لوائی اعظم من لوائی محمد، نعوذ باللہ، تذکرۃ الاولیاء میں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور یہ وہ عبارت ہے جس کا تو ابھی تازہ دفاع کیا ہے مفتی حنیف قریشی نے اسی اینکر کے سامنے بیٹھ کے کہ میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، جس طرح کہ اللہ تعالی
نے اپنی شان کا مظہر بنایا تھا اس درخت کو جس میں سے آواز آئی تھی انی انا اللہ. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیگ میں نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. اور کس بات کو کس طرح ریلیٹ کیا؟ وہ تو کسی نبی کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ اس کے منہ سے اللہ بولتا ہے. ہم اپنے نبی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے, اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. نبی کے منہ سے بھی اللہ نہیں بولتا. تو اس نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور بھائی اللہ کا جھنڈا تو ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں, لواء الحمد, شفاعت کا اذن. تیرے بابے کے ہاتھ میں میں بتا دوں گا کون سا جھنڈا ہوگا, وہ بھی بخاری میں ہی آیا ہوا ہے. ساتھ ہی ہر غدار اور خائن کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا ہوگا اور لوگوں کو بتایا جائے گا یہ غدار تھا, یہ خیانت کرنے والا تھا. تمہارے بابوں کے پاس وہ والے جھنڈے ہونے ہیں, لواء الحمد نہیں ہونا. لہذا تم نے اسی جھنڈے کے نیچے جانا ہے, ہم نے تو اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے جانا ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کی تعویل تو اس نے تازہ تازہ کی ہے. اب کیا اس کی بھی کہے گا یہ کتاب بدل گئی ہے؟ یہ تو تازہ تازہ کی ہوئی ہے. وہ ویڈیو تو اسے ہانٹ کرے گی. اور چوتھا حوالہ اسی تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بستامی سے پوچھا گیا عرش کیا ہے, انہوں نے کہا عرش میں ہوں. پوچھا گیا کرسی, انہوں نے کہا کرسی میں ہوں. بابے ان کے پتہ نہیں کیا ٹن ہوتے ہیں, کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. ان کا حضرت اتنے بڑے بڑے دعوے آپ کر رہے ہیں. آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں, انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. کتے کی موت مر جاؤ تم لوگ اور تمہارے ماننے والے, اگر تم لوگوں نے یہ بات کی ہے, اور اگر نہیں کی ہے تو اللہ کے حضور بری ہو. لوگ کہتے ہیں جی آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دفاع کرتے ہیں, کرسچنز ان کی طرف غلط عقائد منسوب کرتے ہیں, آپ صحابہ کا دفاع کرتے ہیں, اہل البیت کا کرتے ہیں, ان کا کیوں نہیں کرتے؟ اور بھائی ان کی بزرگیاں مسلمہ ہیں, تمہارے بابوں کی کارستانیاں مسلمہ ہیں, بزرگیاں کوئی نہیں مسلمہ. ان کا ذکر قرآن و سنت میں آیا ہوتا ہے, ان کا بھی ہم دفاع کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ان کا تعارف تصوف کی کتابوں سے آیا ہے نا, وہ تو یہی کچھ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کتابیں فراڈ ہیں, تو if there is no کشف المحجوب there is no علی بن عثمان اجویری. تعارف ہی یہی تھا, بزرگ بھی فارغ. ہاں ائمہ محدثین ان کے انڈیپینڈنٹ تعارف بھی موجود ہیں, اور ان کی کتابیں بھی حدیث کی کتابیں ہیں, ان کے بزرگوں کی کتابیں نہیں ہیں. اور دیکھیں اس میں وہ پتا کیا کہتا ہے کہ وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے نا, تو وہ قاری صاحب نے کہا پڑھ حدیث پڑھ نہیں سکا کوئی. پھر بعد میں نے قاری صاحب کو فون میں بتایا کہ یہ حدیثیں پڑھے گا, آپ نے یہ جواب دینے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات وہ جو نبی اسلام کی طرف ایک بات منسوب ہے ابن شہاب زہری نے کی کہ نبی اسلام نے خودکشی کی کوشش کی, جس میں میں نے بھی کسی زمانے میں کہا تھا گستاخانہ ہے, لیکن وہ حدیث کے طور پہ نہیں آئی ہے, وہ فیما بلغنا. امام بخاری کا دعویٰ صرف احادیث کے لیے, جو اس طرح کے اقوال ہیں اس کے لیے دعویٰ نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں نے کہا تھا کہ وہ بھی کوئی گستاخانہ بات نہیں, وہ قرآن میں بھی لکھا ہے یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو اگر بخاری میں لکھا ہے کہ اگر حضرت جبرائیل سامنے نہ آتے تو نبی الاسلام خودکشی کر لیتے اس غم میں کہ وہی کا پیریڈ جو ہے وہ اتنا ڈیلے کیوں ہو گیا ہے, فترت کا پیریڈ, تو وہ بالکل فٹ ہے نا. تو کی تو کوئی نہیں نا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچاتا ہے. انبیاء اللہ کے مخلص بندے ہیں, چنے ہوئے. ہم مخلص ہیں, اپنا اخلاص شو کرتے ہیں. انبیاء مخلص ہیں, وہاں پہ بھی آیا یوسف مخلص تھے, تو نبی الاسلام بھی مخلص تھے. اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں, قرآن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس پہ بھی اس نے بایزید نے ختم نہیں کیا, اس نے کہا کہ حق بھی میں ہوں. اور جب صوفیاء کہتے ہیں نا حق میں ہوں, تو وہ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں, انا الحق. تمہارے بزرگ ڈائریکٹ کے ہیں محمد, اور وہ رحمت اللہ علیہ. اور غلام احمد قادیانی دجال صرف اتنے ڈھکے چھپے الفاظ میں ڈرتے ڈرتے لکھے کہ جی میں
ختم نبوت کے سلسلے میں رسول اللہ کو ہی آخری نبی مانتا ہوں. میں نے جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو صرف اس لیے کہ میں نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہا ہوں, ورنہ خاتم النبیین نبی الاسلام ہی ہے. وہ تو اتنے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرے, اور تمہارے لوگ ڈٹ کے میں محمد ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں ابراہیم ہوں. اور رحمت اللہ علیہ کتابیں بدل گئی, نہیں کتابیں نہیں بدلی ہیں, آپ تو دفاع کرتے ہیں, مناظرے لڑے ہوئے. اور 5ویں عبارت میں نے پیش کی تھی تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب سے, دونوں کتابوں میں, کہ انہوں نے امام حنیفہ کی بزرگی کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹا خواب امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے خواب میں نبی الاسلام کی قبر میں اتر کے آپ کی ہڈیاں سمیٹی ہیں اور ایک ہڈی کو دوسری سے الگ کیا ہے. ہاں, باز کو باز سے چن رہے ہیں. ایک شیطانی خواب کو انہوں نے فضیلت کا خواب بنایا. کہتا جی خواب پہ زور نہیں. وہ خواب پہ کون کہہ رہا ہے زور ہے؟ شیطانی خواب کو نا. اللہ نے ایسا خواب نہیں دکھانا تھا کہ جی نبی کی سنتیں جمع کرنی ہے تو قبر میں نکل کے ہڈیاں جو ہے وہ ایک کو ایک سے الگ کرو. اور ویسے بھی ٹیکنیکلی یہ خواب غلط ہے, میں آپ کو بتاؤں. وہ کہتے ہیں نا امام حنیفہ نے نا صحیح اور ضعیف حدیثوں کو الگ الگ کیا, جو غلط مسئلے تھے اور صحیح مسئلے تھے ان کو الگ الگ کر کے بیان کیا. تو نبی علیہ السلام کے جسم مبارک میں کون سی چیز غلط ہے جس کو الگ کیا؟ اور وہ خواب کو گھڑنا تھا, ہم سے گھڑوا لیتے, ہم اتنا عرصہ بریلوی رہے ہیں. ہاں, وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں, دیو کے بھی پیو ہیں, دیوبند والا. یہ تفنن کے طور پہ روحانی بات کر رہا ہوں میں. تو خواب گھڑنا تھا تو یہ بتاتے ہیں کہ نبی الاسلام کے برتن مبارک, آپ کی جوتیاں, آپ کا آسا مبارک امام حنیفہ نے اٹھایا ہوا ہے. تو کہتے ہیں جی اس سے یہ پتا چلا کہ نبی الاسلام کی سنتوں کو وہ جمع کریں گے. قبر میں اتر کے ہڈیاں, اور دوسروں کو یہ لوگ گستاخی کے نیزے کی نوک پہ لیتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی الاسلام مر کے مٹی ہو چکے ہیں. اور تمہارے بابوں کا یہ عقیدہ تھا, منوس آدمی, منوسوں کے ماننے والوں, منوسوں تمہارے بڑوں کے یہ عقیدے تھے. ہمارے بڑے تو کتابوں میں احادیث کے صحیح عقائد امت کو بتا کے گئے ہیں, جو میں بارہا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر چکا ہوں. ان کو بار بار بیان کرتے مجھے خود بھی کوفت ہوتی ہے. اتنی یعنی ایک گستاخانہ قسم کی عبارتوں کو ڈسکس کرنا کوئی میری زبان کا چسکا نہیں, وہ بھی روزے کی حالت میں بار بار ان چیزوں کو بیان کرنا صرف اس لیے کہ آپ کو بتایا جائے یہ جو ساتھ ساتھ تماشے لگ رہے ہیں. اور وہ جو تصوف کے پروگرام میں کہہ رہے تھے نا کہ جی تصوف جو ہے وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے طریقت کا, شریعت کا, اور نبی الاسلام کو بھی نعوذ باللہ اس میں صوفی کہہ دیا. نبی الاسلام کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ تمہارا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو شخص پہ نازل ہوا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہارے صوفیاء کے وہ واقعات جو تمہارے علماء فخریہ بیان کرتے ہیں وہ تصوف کی تعلیمات ہے نا. چلے جو ہم کوئی اور چیزیں دکھائیں گے تو ان کے پاس بہانہ پتہ کیا ہوگا, کتاباں بدل گئی ہیں. جو تمہارے ذمہ دار علماء بیان کر رہے ہیں وہ تو یقیناً بدلی ہوئی چیزیں نہیں نا بیان کرتے, وہ تو فخریہ بیان کر رہے ہیں یقیناً. تو یہ 5 گستاخانہ والے تو میں نے دیے. نمبر 1 چشتی رسول اللہ والا, نمبر 2 صحب اور سکر کی عبارت کشف المحجوب سے, نمبر 3 تذکرۃ الاولیاء سے بازید کا دعویٰ کہ میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں, نعوذ باللہ. نمبر 4 بازید کا دعویٰ کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن. اتر پتہ لگ جائے گا قیامت لڑے تو ہوندی کیا ہے, اور اگر تم نے نہیں کہا تو اللہ کے حضور بری ہو. اور 5واں حوالہ تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب سے نبی الاسلام کی قبر مبارک سے ہڈیاں سمیٹنے والا. یہ 5 حوالے تھے.